اس سبق میں چونکہ غزوہ احزاب کا ذکر ہے جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، تو پہلے ہم اس غزوے کے بارے میں کچھ پڑھیں گے، اس کے بعد ان آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اس غزوے کی کافی تفصیلات ہیں جو انشاءاللہ آپ خود تجلیات نبوت سے پڑھیں گے، لیکن اس وقت اسوہ حسنہ سے مختصراً میں آپ کے سامنے اس کا ذکر کروں گی۔ غزوہ خندق شوال 5 ہجری میں واقع ہوئی۔ سبب یہ ہوا کہ یہود نے جب احد میں مشرکین کی کامیابی اور مسلمانوں کی شکست دیکھی اور سنا کہ ابو سفیان آئندہ سال پھر حملہ کرنے والا ہے، تو ان کی ہمت بھی بلند ہو گئی اور ان کے سردار، جن کی تعداد بعض روایات میں 20 بتائی جاتی ہے، قریش کے پاس گئے، انہیں حملے کے لیے اکسایا اور اپنی مدد کا بھی یقین دلایا۔ یہود کے ان وعدوں سے قریش کو اور زیادہ ہمت ہوئی اور جرأت بھی ہوئی۔ وہ ان کی صلاح مشورہ سے جنگ کی تیاریاں کرنے اور دیگر قبائل عرب کو اپنے جھنڈے تلے جمع کرنے لگے، یعنی صرف اب قریش نہیں بلکہ پورے عرب سے لوگوں کو اکسایا جانے لگا، اور کچھ مدت میں ایک بڑا لشکر تیار ہو گیا جس کی تعداد 10 سے 12 ہزار بتائی جاتی ہے، اور ان قبائل میں عرب اور یہود دونوں شامل تھے۔ سپہ سالاری ابو سفیان کو دی گئی، یعنی ان ساری اتحادی فوجوں کا جو سربراہ تھا وہ ابو سفیان تھا، اور ایک سیلاب کی طرح چاروں طرف سے قبائل نے مدینہ کی طرف مارچ شروع کر دیا اور اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ آپ نے یہ رائے پسند کی اور خندق کھودنے لگی، جس میں صحابہ کرام کے علاوہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ خندق سے فراغت حاصل کر کے آپ 3000 کا لشکر لے کر مدینہ سے نکلے اور خندق پر پڑاؤ ڈال دیا۔ اسی وقت معلوم ہوا کہ بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ میں یہود کے 3 قبائل تھے، 2 تو نکالے جا چکے تھے، اب بنو قریظہ باقی تھی، اور ان کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا کہ اگر باہر سے کبھی بھی کوئی لشکر حملہ کرے گا تو وہ مدینہ والوں کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، لیکن اس موقع پر انہوں نے بدعہدی کی۔ آپ نے حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ اور چند دیگر صحابہ کو تحقیق کے حال کے لیے بھیجا کہ کنفرم کریں کہ کیا واقعی ایسے ہے۔ جب انہیں بھیجا گیا تو حالات بالکل بدلے ہوئے تھے، کل تک کے دوست آج دشمن بن گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت گستاخی کے کلمات بھی کہے گئے اور اعلانیہ دشمنی کا اظہار کر دیا۔ سعد بن معاذ سب کچھ دیکھ کر واپس آئے، آپ کو اطلاع دی، اس کا اثر مسلمانوں پر بہت برا ہوا۔ کچھ لوگ بددل ہو گئے، منافقین کا نفاق کھل گیا، اور بنو حارثہ کے بعض مسلمانوں نے یہ ہیلا کر کے واپسی کی اجازت چاہی کہ ہمارے گھر بے پناہ پڑے ہیں، ان کی کوئی حفاظت نہیں، اور دراصل یہ لڑائی سے جان چرانے کے بہانے تھے۔ اس دوران مشرکوں کا لشکر آ پہنچا اور چاروں طرف سے مدینہ کا محاصرہ کر لیا گیا۔ یہ محاصرہ 1 مہینے تک جاری رہا، جب مسلمانوں پر بہت تکلیف بڑھ گئی، کیونکہ پورے مسلمانوں کے گھرانوں میں خوف اور ہراس تھا ہر طرف، کیونکہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی بھی شہر کے اندر، اور مدینہ تو ایک چھوٹی سی بستی تھی ابھی، اس کے چاروں طرف اگر ہزاروں کی تعداد میں دشمن کھڑے ہوں اور کسی بھی وقت وہ اندر داخل ہو کر سب کو ختم کر دیں، تو اس اندیشے میں لوگوں کا حال کیا ہوگا، یعنی کس قدر خوف کی کیفیت ہوگی۔ بہرحال جب مسلمانوں کی تکلیف بہت بڑھی تو آپ نے ارادہ کیا کہ قبیلہ غطفان کو، جن کا کہا جاتا ہے کہ 6000 لوگ انہی کے تھے، مدینہ کے نخلستانوں کی یعنی باغوں کی فصل دے کر باقی لوگوں سے، یعنی باقی جو فوجیں ان سے الگ کر دیا جائے تاکہ دشمن کا زور ٹوٹ جائے۔ آپ نے ابتدائی گفتگو بھی شروع کر دی، لیکن جب انصار کے سردار سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے مخالفت کی، کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر آپ کو اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں اور ہم ہر حال میں راضی ہیں، لیکن اگر آپ یہ ہماری تکلیف کے خیال سے منظور کر رہے ہیں تو ہمیں منظور نہیں۔ جب ہم مشرک اور بتوں کے پجاری تھے اس وقت بھی انہیں کبھی مدینہ کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرت نہ ہوئی، پھر اب جب کہ اللہ نے ہمیں مشرف باسلام کیا اور آپ کے ذریعے ہماری پشت پناہی کی تو ہم کیسے ان کے سامنے جھک جائیں؟
اور اپنی دولت ان کے حوالے کر دیں. بخدا ہمارے پاس ان کے دینے کو بجز تلوار کے اور کچھ نہیں. آپ کو یہ گفتگو بہت پسند آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محض تمہاری مصلحت کے خیال سے تھا، یعنی یہ فیصلہ اس وجہ سے کیا جا رہا تھا کیونکہ میں نے دیکھا کہ تمام عرب تمہارے برخلاف امٹ آئے ہیں. 1 مہینے تک پوری شدت سے محاصرہ رہا. آخر اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد فرمائی. قبیلہ غطفان کے ایک شخص نعیم بن مسعود کا دل اسلام کے نور سے جگمگا اٹھا اور وہ خفیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں اسلام لا چکا ہوں، حکم دیجئے تعمیل کے لیے حاضر ہوں. آپ نے فرمایا تم ایک فرد واحد ہو، تنہا کیا کرو گے؟ ہاں اگر ممکن ہو تو دشمنوں میں پھوٹ ڈال دو، کیونکہ جنگ ہیلے اور تدبیر کا نام ہے. نعیم واپس ہوئے، ان کے اسلام کی کسی کو خبر نہ تھی اور اس طرح انہوں نے جا کر بنو قریظہ اور مشرکین عرب کے درمیان باہم اختلاف پیدا کیا. ان کے دلوں میں جب پھوٹ پڑ گئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد بھی بھیجی. اور وہ کیا ہوا کہ آندھی کا ایک ہولناک طوفان آیا جس سے کفار کو سخت مشقت کا سامنا کرنا پڑا اور وہ بھاگ گئے. اسی کا ذکر ان آیات میں ہے. اس کے بعد چونکہ بنو قریظہ نے بدعہدی کی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے ان تمام قبائل سے فارغ ہونے کے بعد بنو قریظہ سے بھی نپٹا گیا. تو ان 2 غزوات کے واقعات ان آیات میں آپ پڑھیں گے. میں چاہتی ہوں کہ مدینہ کا نقشہ، جہاں خندق تھی وہ علاقہ اور کہاں کہاں فوجیں تھیں، کس طرف سے آ رہے تھے، کیونکہ یہاں پر کچھ پوزیشنز کا بھی ذکر ہوگا، اوپر سے آ رہے تھے نیچے سے آ رہے تھے، تو ان سب باتوں کا مطلب کیا ہے آپ نقشے میں دیکھ لیجئے تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے آیات سمجھنا آسان ہو جائے گا. 5th year after ہجرہ غزوہ خندق ہوئی اور اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. خندق کا معنی ڈچ ہے کیونکہ کھودی گئی تھی تو اس وجہ سے. یہ ایک بہت ہی شدید قسم کا امتحان تھا مسلمانوں پر اور اس کے بعد پھر حالات بہت بہتر ہونے لگے. اس کے فوراً بعد پھر وہ غزوہ ہوا تھا جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگا تھا، پھر سورۃ نور نازل ہوئی تھی. یہ بھی یاد رکھیے کہ سورۃ الاحزاب جو ہے یہ پہلے نازل ہوئی ہے سورۃ النور کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا یاد کرو، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہوئی. نعمت یا تو کسی فضل کے ملنے کو کہتے ہیں یا پھر کسی تکلیف کا دور ہونا، یہ دونوں چیزیں نعمت کہلاتی ہیں. عام طور پر ہم نعمت کا لفظ سن کر کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز ملے گی، لیکن کچھ ملنے کے علاوہ کسی ناپسندیدہ چیز کا دور ہونا، کسی خطرے کا ٹلنا، کسی بیماری کا جانا، کسی مصیبت کا ہٹنا، یہ بھی نعمت ہوتا ہے. تو یہاں نعمت کا لفظ دوسرے معنوں میں استعمال ہوا ہے. یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے تم پر نعمت کی. کیا نعمت؟ اذ جاءتکم، جب آ گئے تھے تمہارے پاس، جنودن، جند کی جمع، بہت سے لشکر، فوجیں. کون کون تھے؟ سب سے پہلے تو قریش کے لوگ جن کا سردار ابو سفیان تھا، پھر بنو اسد جو طلیحہ کی کمان میں تھے، بنو غطفان جو عیینہ ابن حصن کے سرکردگی میں آ رہے تھے، بنو عامر بن طفیل کی سرکردگی میں، بنو سلیم ابو العاور کی سرکردگی میں، اور اس کے علاوہ بنو نذیر، بنو قریظہ. بنو نذیر جو تھے وہ حیی ابن اخطب کی سرکردگی میں آ رہے تھے یا کمان میں. بنو قریظہ کعب بن اسد کے تحت، اور اس کے علاوہ حوازن وغیرہ کے قبائل بھی شامل تھے. یعنی بہت سے گروہ تھے، احزاب تھے، جنود تھے. اذ جاءتکم جنود، فوجیں آ گئیں. فارسلنا علیہم ریحا، تو بھیجی ہم نے ان پر ایک ہوا. اور ریح کا لفظ جب واحد استعمال ہوتا ہے تو عذاب والی ہوا مراد ہوتی ہے، یعنی عذاب مراد ہے. اور یہاں مراد وہ آندھی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک غیبی مدد تھی. کہتے ہیں کہ موسم بھی بہت ٹھنڈا تھا اور ہوا بھی بہت ٹھنڈی تھی اور اس میں مٹی بھی ملی ہوئی تھی. آپ میں سے جو لوگ کراچی کے رہنے والے ہیں انہوں نے
سردیوں میں ڈسٹ اسٹارم دیکھے ہوں گے کہ ہوا ٹھنڈی بھی ہوتی ہے اور اس میں بہت مٹی بھی شامل ہوتی ہے. تو یہ تیز آندھی بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ سخت سرد بھی تھی. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، جانور بھاگ گئے، آگ بجھ گئی، ہانڈیاں الٹ گئیں، گھوڑے رسیاں توڑا گئے اور ایک افراتفری کا عالم تھا. ایسی مصیبت آ پڑی کہ کوئی ایک بھی وہاں ٹھہر نہ سکا اور سب کو بھاگتے ہی بنی. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، اور ایسا نہیں تھا کہ ادھر فوجیں آئیں اور ادھر آندھی بھی آ گئی. کتنے عرصے کے بعد ہوا یہ؟ 1 ماہ کے بعد. 1 ماہ کی مسلسل آزمائش کے بعد، شدید خوف کے بعد کہ ہر طرف سے دشمن کے گھیرے میں ہیں. وہ جنودن، اور آندھی کے علاوہ اللہ نے بھی اپنے لشکر بھیجے. ایک جنود تھے کن کے؟ مسلمانوں کے دشمنوں کے، اور دوسرے فرشتوں کے. وہ جنودن یعنی ملائکہ. لم تروہا، جن کو تم دیکھ نہ سکتے تھے. جیسے ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جبریل علیہ السلام خود ہتھیار باندھے ساتھ تھے. یعنی مسلمان بظاہر دیکھنے میں 3000 تھے لیکن 3000 نہ تھے، فرشتے بھی شامل تھے لیکن نظر نہیں آ رہے تھے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور تھا اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے دیکھنے والا. اس وقت کیا عمل تھا اہم ترین جو مسلمان کر رہے تھے؟ خندق کھودنے کا. یعنی خندق کھودنے کا عمل اللہ کی نگاہ میں تھا، کیونکہ وہ کچھ چھوٹی سی خندق نہیں تھی، کافی بڑی خندق تھی، اور پھر مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. پیٹ پر پتھر باندھ کے خندق کھودی جا رہی تھی. اور جب مسلمانوں نے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے دکھائے. تو یہاں اس کی طرف اشارہ ہے کہ تم جو بھی قربانی کر رہے تھے اور اس قربانی کے موقع پر جو کچھ تم پڑھ رہے تھے، جو تم سوچ رہے تھے، وہ سب اللہ دیکھ رہا تھا. حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے لیے نکلے تو مہاجرین اور انصار سردی کے دن صبح کے وقت خندق کھود رہے تھے. ان کے پاس غلام نہ تھے جو یہ کام کرتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف اور بھوک کی حالت دیکھی تو یوں فرمانے لگے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، کہ اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی ہی زندگی ہے، تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے. صحابہ نے جواب دیا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہے جب تک کہ ہم زندہ ہیں، جب تک بھی ہم باقی ہیں. تو واللہ بما تعملون بصیرا، تم جو بھی کر رہے تھے اللہ اس کو دیکھ رہا تھا. اذ جاؤکم، جب وہ آئے تھے تمہارے پاس، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، مشرق کی طرف سے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے کی طرف سے یعنی مغرب کی طرف سے، مکہ کی طرف سے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب جھک گئی تھی یا ٹیڑھی ہو گئی تھی نگاہیں. زیغ کہتے ہیں ٹیڑھے پن کو. ربنا لا تزغ قلوبنا، کسی چیز کا ایک طرف کو جھک جانا. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور پہنچ گئے دل حلق کو. حناجر حنجرہ کی جمع، حنجرہ کہتے ہیں حلق یا گلے کو. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان. هُنَالِكَ، اسی جگہ، ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، آزما لیے گئے مومن. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور ہلا مارے گئے ہلا مارا جانا شدید طرح سے. یعنی چاروں طرف سے جب مسلمان گھیرے گئے تو ان کا حال کیا ہو گیا؟ زاغت الابصار، نگاہیں جھک گئی، پتھرا گئی، ٹیڑھی ہو گئی. اب دیکھیے کہ جب انسان پر خوف کی حالت ہوتی ہے تو انسان کا حال کیا ہوتا ہے؟ خوف کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، پتھرا جاتی ہیں، اور انسان عموماً کدھر کو دیکھتا ہے؟ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل حلق میں آ گئے. جیسے کہتے ہیں نا کلیجے منہ کو آ گئے، تو یہ عربی میں بلغت القلوب الحناجر کی بات ہے. کیونکہ خوف کی حالت میں سانس اندر کا اندر باہر کا باہر، تو پھیپھڑے جو ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں انسان کے.
بریدنگ جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے اور یوں فیل ہوتا ہے کہ جیسے دل اوپر کو آ رہا، یعنی آپ سم ٹائم آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ تھرو اپ کر دیں، یعنی ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم گمان کر رہے تھے خوف کی وجہ سے اللہ کے بارے میں کئی قسم کے گمان. ظنون جو ہے ظن کی جمع ہے، ظن کہتے ہیں گمان کو، اور ظن کا لفظ قلیل اور کثیر دونوں کے لیے ہوتا ہے، ایک گمان یا کئی گمان. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے، جتنے لوگ اتنے گمان. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس جگہ شدید آزمائے گئے مومن. ابتلا کہتے ہیں ایسے امتحان کو جس میں شدت اور سختی پائی جائے. ایک تو عام امتحان ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ذرا شدید امتحان، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا ہوا تھا، آگ میں پھینکا گیا تھا ان کو. اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات، تو ہنالک ابتلی المؤمنون، مومنوں کو سخت آزمایا گیا. وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور وہ ہلا مارے گئے، ہلا مارا جانا شدید طرح کا. زلزلو کا لفظ جو ہے یہ زا لام لام سے ہے. زلہ کا مطلب ہوتا ہے قدم کا پھسلنا، لیکن جب یہ زلزل بنتا ہے تو اس میں تکرار آتی ہے، تو لفظی تکرار جو ہے یہ مانوی تکرار کو بھی ظاہر کرتی ہے. کیونکہ کبھی آپ پھسلے ہوں یا پھسلنے والی جگہ قدم رکھ دیں تو کیا ہوتا ہے، ایک ہی دفعہ پھسلتے ہیں، یعنی بار بار پھسلتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھسلنے والی جگہ کبھی آپ چلے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر قدم پر ہی سلپ ہو رہے ہوتے ہیں، یا ابھی ونٹر میں آپ کبھی گاڑی چلا رہے ہوں برف پہ تو وہ بار بار آپ ادھر ادھر سلپ ہو رہے ہوتے ہیں. تو زلزال کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈگمگانا، بار بار پھسلنا، یعنی اپنے آپ کو سنبھالتے پھر ہل جاتے، پھر پھسل جاتے، پھر سنبھالتے پھر یہ بھی طبعی بات ہے. جیسے فزیکلی ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے نا، تو اسی طرح روحانی طور پر بھی کبھی ایسے ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کو اسٹیبلائز کرتے ہیں، پھر ہمارے اندر کمزوری آ جاتی، پھر سیدھے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر اب شیطان مایوس کرتا ہے، تم تو سیدھے کبھی ہو ہی نہیں سکتے، تم تو سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے، تم تو ہر وقت ہی پھسلتے رہتے، اگر تم اتنے اچھے تھے تو آج تم سے یہ غلطی کیوں ہوتی. ہم میں سے ہر ایک یہ سوچتا ہے نا، اس طرح کے گمان آتے ہیں اس کو، آخر کب میری اصلاح ہوگی، 20 پارے پڑ چکی ابھی تک تو میں بدلی نہیں، تو کو لگتا ہے کوئی امکان نہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہم انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں. چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہوتی رہے گی اور یہ آخری دم تک ہوتی رہے گی، اور کامیاب وہ ہے جو آخر میں کامیاب ہو گیا، جس کا اختتام اچھا ہو گیا. تو وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور وہ 1 مہینے کا سفر تھا، 1 مہینے کا سارا وقت، تو اس میں کتنی دفعہ اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہوں گے. اور آپ دیکھیے کہ آزمائش مومنوں پر بھی آتی ہے، کیونکہ مومن کے لیے آزمائش اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. یہ ہے منافقین کی زبان اور منافقین کا طرز عمل، جو اللہ اور اس کے رسول کو بھی نہیں چھوڑتے. اب آزما تو اللہ رہا تھا، امتحان تو اللہ کی طرف سے تھا، رسول تو خود اس امتحان میں مبتلا تھے، لیکن اس کے دوران جو اللہ کی طرف سے تسلی کی باتیں بھی آ رہی تھی اور جو آپ لوگوں کے حوصلے بڑھانے کے لیے بتا رہے تھے، ان کو انہوں نے دھوکہ قرار دیا. غرور، غرہ سے غین رے رے، کسی کو غافل پا کر اس سے مقصد حاصل کرنا. اور منافقین نے اس موقع سے خوب فائدہ اٹھایا. اس 1 مہینے میں مسلمانوں کو اللہ کے دین سے، اللہ سے بدظن کرنے، یعنی خوب انہوں نے مہم چلائی اینٹی اسلام. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ، اور جب کہا ایک گروہ نے، منہم انہی میں سے، یعنی منافقین میں سے، سب نہیں، ایک گروہ کا ذکر ہے. جب منافقین کے ایک گروہ نے کہا یا اہل یثرب، اے یثرب والو، یہ نہیں کہا یا قومی یا اے میرے بھائیو، کیا کہا؟ اے یثرب والو. یثرب کیا ہے؟ مدینہ کا پہلے نام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، اور آپ نے اس کو بدل کر پھر مدینہ رکھا اور یثرب کے استعمال کو ناپسند کیا. لیکن منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟
قومیت اور عصبیت کو ابھارنا. دینی بھائی نہیں کہا یا کوئی اور محبت کے کلمات نہیں کہے، بلکہ ان مسلمانوں کو کس سے ایسوسیٹ کیا؟ گزشتہ اسلام سے پہلے کی قومیت سے. ان کی آئیڈینٹی کیا بتائی؟ یہ تو کل کی بات ہے، تم یہ سب کچھ بن گئے ہو، تم تھے کون؟ تم تو یثرب والے ہو، ہمارا تو یہ وطن تھا. اب آپ دیکھیے کلام کا انداز دیکھیے. لا مقام لکم، نہیں کوئی ٹھہرنے کی جگہ تمہارے لیے، یہاں تمہارا کوئی مقام نہیں. مقام اصل میں قدر و منزلت کے لیے بھی آتا ہے اور ٹھہرنے کی جگہ کے لیے بھی، قیام سے. یہاں ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں، کوئی موقع نہیں، تمہاری کوئی سے نہیں. فرجعوا، چلو واپس چلتے ہیں، واپس چلو، لوٹ چلو. کہاں لوٹ چلو؟ گھروں میں واپس چلو. کیوں؟ جبل صلا کے پاس نکل کے آئے بیٹھے ہو. کیونکہ جو فوج تھی وہ تو گھر چھوڑ کر جبل صلا کے پاس خندق کے قریب وہاں تھے، تو کہنے لگے کہ یہاں اکٹھے ہو کے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، چلو واپس چلو گھروں میں، چلو گھر لوٹ چلو. یہ سب دھوکے کی باتیں ہیں، یہ اسلام کے نام پر ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے. یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. اصل میں اگر ظاہراً کہہ رہے تھے تو مراد یہ تھا کہ خندق کے قریب سے چلو واپس، اور اندر سے زومانی بات ہوتی، تو اندر سے یہ تھا کہ اسلام میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، چھوڑو اسلام کو. یا اہل یثرب، کیونکہ خطاب آپ دیکھیں نا، اے یثرب والو، کوئی ضرورت نہیں یہاں رہنے کی، ٹھہرنے کی کوئی موقع نہیں، چلو واپس چلیں. اب آپ خود سوچئے، اتنا سخت موقع ہو، ایک ایک بندے کی ضرورت ہو، اور اس موقع پر مسلمانوں کے گروہ کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوں جو لوگوں کو لیڈر سے بدظن کر رہے ہوں، تو ان کا کردار کیا کردار ہے؟ اتنا بھی نہیں کہا کہ چلو پوچھو یا کوئی ہم مشورہ دیں، خود سے خود مہم چلا دی، چلو چھوڑو واپس چلتے ہیں، یہاں ضرورت نہیں رہنے کی. لیکن ایک گروہ جو تھا وہ تھوڑا سا ان کی نسبت سمجھدار تھا. وَيَسْتَأْذِنُ، اور اجازت مانگ رہا تھا. فریقن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے. کن میں سے؟ انہی میں سے، انہی جیسوں میں سے. النبی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ ذرا اس سے کم تر درجے کے لوگ تھے. دوسروں نے تو نہ اجازت لی، اور اجازت کے بغیر ہی بھاگنے کی سوچ رہے تھے، اور نہ صرف یہ کہ خود بھاگنے کی، اوروں کو بھی بھگانے کی، اوروں کو بھی بدظن کرنے کی. منافقین ہی میں سے تھے، لیکن واضح یہاں نہیں کیا گیا کیونکہ انہی میں سے نا، فریق منہم کہا گیا ہے، تو منافق ہی تھے. اور یستأذنو کا معنی ہے اذن طلب کرنا، جیسے یستغفرو کا معنی مغفرت طلب کرنا. تو استفعال کا جو باب ہے اس میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے. یستأذن فریق منہم، ایک گروہ ان میں سے اجازت لے رہا تھا، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا کہہ کے؟ یقولون، وہ کہہ رہے تھے، ان بیوتنا، بے شک ہمارے گھر، بیت کی جمع، عورتن، بے حفاظت ہیں، غیر محفوظ ہیں، کھلے ہیں. عورت کا لفظ جو ہے یہ عار سے ہے، ہر وہ چیز جس کو چھپایا جائے اور وہ کھلنے سے شرما جائے وہ عورت کہلاتا ہے. چھپنے کی چیز، پردے کی چیز، عورت کا لفظی معنی. اور سورۃ نور میں بھی آپ یہ لفظ پڑھ چکے ہیں، 58 آیت، ثلاث عورات لکم. تو ہمارے گھر جو ہیں وہ کھلے ہیں، ان کو حفاظت چاہیے، تو ہمیں واپس جانا تاکہ جا کے ہم ان کو پروٹیکٹ کریں. ان پروٹیکٹڈ ہیں. وما ہی بعورہ، حالانکہ ان کو کوئی ایسی مشکل نہ تھی، وہ غیر محفوظ نہ تھے. اصل بات کیا تھی؟ ان یریدون الا فرارا، نہیں وہ ارادہ رکھتے تھے، چاہتے تھے مگر بھاگنے کا. وہ بس بھاگنا چاہتے تھے، اس لیے بہانے کر رہے تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں میدان جنگ سے فرار کیا ہے؟ التولی من الزحف، کبیرہ گناہوں میں سے، بہت بڑا جرم ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ منافقین کا جرم کیا تھا؟ خود بھی بھاگ رہے تھے، اوروں کو بھی بہکا رہے تھے، اور پھر کچھ اور بہانے بنا کر اجازت لے رہے تھے. اور بہانہ ہمیشہ ایسی چیز کا بنایا جاتا ہے نا جس کی کوئی اصلیت نہیں ہوتی. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کوئی مسئلہ تھا نہیں. اصل میں اصل بات یہ کہ وہ خود بھاگنا چاہتے تھے، فرار چاہتے تھے. اور یہ اس دور میں نہیں، ہر دور میں وہ لوگ جو ذمہ داریوں سے بھاگنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کوئی بہت بڑی ذمہ داری ہو یا چھوٹی ذمہ داری ہو،
جو شخص بھی ذمہ داری سے بھاگنا چاہتا ہے عام طور پر وہ بہانہ کرتا ہے. حقیقی عذر تو اللہ کے ہاں قبول ہے. حقیقی عذر کیا ہوتا ہے کہ واقعی بندے کو کوئی ایسی تکلیف ہو کہ جس میں وہ لاچار ہو، بے بس ہو کہ وہ اپنا فرض پورا نہ کر سکے. ورنہ تو آپ نے دیکھو کہ لوگ نماز جیسے فریضے اور اتنی بڑی ذمہ داری کہ جس کے بغیر کسی کے اسلام کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، اس کو بھی چھوٹے چھوٹے بہانوں سے چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا عذر پیش کر کے، اور بڑے مطمئن ہوتے ہیں اور اتنا اچھی طرح آپ کو بھی قائل کرتے ہیں کہ آپ کو ان پہ رحم آنے لگتا ہے اور اسلام بہت ظالم نظر آتا ہے. یہ دین کا حکم بڑا سخت نظر آنے لگتا ہے کہ واقعی ان بیچاروں کی اتنی مشکل ہے اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیوں مشکل میں ڈال رکھا ہے ان کو. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اس دنیا میں پیدا ہی ٹیسٹ کے لیے کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہماری سوچ الٹ ہے کہ ہم ہر چیز میں عیش و عشرت چاہتے ہیں، ہر چیز میں آرام چاہتے ہیں، کام چور لوگ ہیں، کچھ کرنا نہیں چاہتے. تو بات یہ ہے کہ مومن تو مشقتوں کا عادی ہوتا ہے اور اس کو تو مشقتوں کے سفر کر کر کے وہاں پہنچنا ہے، کیونکہ جنت کو اللہ نے رکھ بڑی مشکل جگہ دیا ہے. جب تک انسان ان مشقتوں سے گزرے نہیں کامیاب نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کوئی شخص دنیا کے لیے تو مشقتیں کرے اور جب دین کی بات آئے تو بہانے کر دے، تو پھر اس کو خود سوچنا چاہیے کہ اس کے ایمان اور دین کس درجے کا ہے. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا. اور اگر وہ داخل کر دی جاتی، کون؟ فوجیں، علیہم ان پر، یعنی مدینہ میں، من اقطارها اس کے مختلف اطراف سے. اقطار قطر سے یعنی جوانب، یعنی مختلف اطراف سے دشمن کی فوجیں مدینہ میں ان کے گھروں میں داخل کر دی جاتی. ثم سئلوا الفتنۃ، پھر وہ سوال کیے جاتے فتنے کا، اور فتنے سے مراد یہاں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کی بات ہے. لآتوها، وہ آ جاتے اس کو، اس وقت وہ اس بات کو مان جاتے، منظور کر لیتے، قبول کر لیتے. وما تلبثوا بها، اور نہ وہ توقف کرتے، نہ ٹھہرتے. لبس سے ہے، لبس یلبس، ما لبسوا پیچھے پڑ چکے ہیں. الا یسیرا، مگر بہت تھوڑا، یعنی سوچنے کا ٹائم بھی نہ لیتے، فوراً حامی بھر لیتے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ جب دین کے نام پر ان سے قربانی مانگی جا رہی ہے تو ان کو اپنے گھر یاد آ رہے ہیں. اگر ان کے گھروں میں کوئی مسئلہ ہوتا تو یہ بھاگ کے کہاں جاتے، پھر کیا بہانہ کرتے، پھر تو یہ ایک سیکنڈ بھی نہ سوچتے، فوری طور پر جنگ میں کود پڑتے. سمجھ آئی نہیں؟ چلیے مجھے یہ بتائیے کہ ہو کیا رہا تھا. منافقین وہاں اکٹھے ہو کے کیا کر رہے تھے ان 3000 کے بیچ میں، مسلمانوں کی فوج میں؟ انتشار پیدا کر رہے تھے، پھوٹ ڈلوا رہے تھے، بدگمانی پیدا کر رہے تھے. ٹھیک ہے، پھوٹ نہیں تھی، بیسیکلی بزدل کر رہے تھے، کمزور ہمت کر رہے تھے، ان کو پریشان کر رہے تھے. جو لوگ وہاں اللہ رسول کی بات پر لبیک کہہ رہے تھے ان کے حوصلے پست کر رہے تھے. اور پھر اس کے علاوہ کیا کر رہے تھے؟ واپس بھاگنے کی کر رہے تھے اور گھروں کا بہانہ کر کے چھٹی چاہ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا اگر دشمن ان کے گھروں پر حملہ آور ہوتا، یعنی ان کو کسی ذاتی نقصان کا اندیشہ ہوتا، تو کیا پھر بھی یہ یہی کرتے؟ پھر بھی بہانے کرتے؟ پھر تو یہ فوری طور پر جنگ کے لیے تیار ہو جاتے، اور خاص طور پر اگر وہ جنگ مسلمانوں کے خلاف ہوتی تو دشمنوں کا ساتھ دینے میں دیر نہ لگاتے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، اور البتہ تحقیق انہوں نے اللہ سے اس سے پہلے وعدہ کیا تھا. من قبل، اس سے پہلے. کس بات کا وعدہ؟ لا يولون الادبار، کہ وہ پیٹھے نہیں پھیریں گے. ادبار دبر کی جمع، کہ وہ جنگ کے میدان سے بھاگیں گے نہیں. منافقین نے بھی اور سب نکلنے والوں نے اللہ رسول سے وعدہ کیا تھا. کس بات کا؟ کہ ہم ثابت قدم رہیں گے اور ہم جو آپ کہیں گے وہ کریں گے. لیکن منافق کی صفت کیا ہوتی ہے کہ وعدہ کرے تو خلاف. یہاں وہی چیز نظر آ رہی. انہوں نے تو اپنے اسلام دوستی ظاہر کرنے کے لیے بڑے بڑے وعدے کیے تھے اور بڑے بڑے قسمیں کھائی تھی اور بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم ایسا بھی کر دیں گے، ویسا بھی کر دیں گے اسلام کے لیے. جیسے ایک شعر ہے نا کہ جی چاہتا ہے شہید ہو جاؤں، پر سنا ہے کہ ظالم جان سے مار دیتے ہیں.
تو اس لیے آگے کیسے بڑھیں؟ شہید تو ہونا چاہتے ہیں لیکن جان نہیں دے سکتے. سوچئے نا. تو یہ سب بھی اسلام کے بہت بڑے دوست نظر آنا چاہتے تھے لیکن قربانی نہیں دینا چاہتے تھے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور ہے اللہ کا عہد پوچھا جانے والا. یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پوچھ نہیں ہوگی. کل قیامت کے دن ان العہد کان مسئولا، عہد کا تو سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ باتیں کہی کیوں تھی اگر تم کو کرنا نہیں تھی. قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ، کہہ دیجئے ہرگز نہ فائدہ دے گا تم کو فرار، بھاگنا. ان فررتم، اگر تم بھاگے بھی، من الموت، موت سے، او القتل، یا قتل سے. یعنی اگر کوئی شخص موت اور قتل سے بھاگنا بھی چاہے تو بھاگ نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ موت کا ذائقہ تو ہر ایک کو چکھنا ہے، یہ جام تو ہر ایک کو پینا ہے، کہیں بھی بھاگ کے نہیں نکل سکتے. وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور تب نہ تم فائدہ دیے جاؤ گے مگر بہت تھوڑا. یعنی اگر آج یہاں سے تم بھاگ بھی گئے بغیر پوچھے یا بہانے کر کے تو گھروں میں جا کر اور کتنا جیو گے. کل نفس ذائقۃ الموت، تمہیں زیادہ فائدہ تو اٹھانے بھی نہ دیا جائے گا. یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کب تک یہاں رہ سکتا ہے؟ کس نعمت سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ جتنی دیر وہ چاہے بندہ کچھ حاصل کر سکتا ہے، اور کہ وہ نہ چاہے تو رزق سامنے پڑا تو ہم نہیں کھا سکتے. دنیا بھر کی نعمتوں کے انبار لگے ہوں ہم انجوائے نہیں کر سکتے اگر اللہ نہ چاہے. کتنی آخر دنیا سمیٹنی، کتنا بھاگنا ہے اللہ کی بات سے. اگر بھاگو گے بھی تو بھاگ نہیں سکتے. کہاں بھاگو گے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں بھی تم ہوگے موت تمہیں پکڑ لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ بند ہو جائے. موت کا تو وہاں بھی انٹرنس فری ہے، وہ تو وہاں بھی داخل ہو جائے گی. قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، کہہ دیجئے کون ہے جو بچا سکتا ہو تم کو اللہ سے. عاصمہ کا مطلب ہوتا ہے بچانا، عصمت بھی سے. ان اراد بکم سوءا، اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ عذاب کا. سوءا سے مراد عذاب، یعنی اگر اللہ تمہیں عذاب دینے کا ارادہ کر لے. او اراد بکم رحمتا، یا وہ ارادہ کر لے تمہیں رحمت پہنچانے کا، تو اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا. ولا یجدون لہم، اور نہ وہ پائیں گے اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولین کوئی کارساز، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار. تو مطلب اس کا کیا ہے کہ اصل فائدہ اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اور اگر وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ روکنا چاہے تو تمہیں کوئی دے نہیں سکتا. اور اگر اس کی پکڑ آ جائے تو کوئی تمہارا ولی نہ ہوگا، کارساز نہ ہوگا جو تمہیں فائدہ دے سکے، اور کوئی مددگار نہ ہوگا جو تمہیں برائی سے بچا سکے، مصیبت جو آنے والی ہے اس سے چھڑا سکے. اور خلاصہ کیا ہے کہ اصل فائدہ آخرت کا فائدہ ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی بھی. خیر وابقی. پھر فرمایا قد یعلم اللہ المعوقین منکم، قد تحقیق، یعلم اللہ جانتا ہے اللہ، المعوقین روکنے والوں کو، رکاوٹیں ڈالنے والوں کو. معوق کا لفظ جو ہے آق یعوق سے ہے، عین واوقاف، آنکھ کرنا. یہ اردو میں ہم کہتے ہیں نا جائیداد سے آنکھ کر دیا. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ جائیداد سے محروم کر دیا، رکاوٹ ڈال دی. عائق جو ہوتا ہے وہ روکنے والا یا موڑنے والے کو کہتے ہیں، اور اسی سے معوق بھی اسم فاعل ہے اور اس کی جمع ہے معوقین. بھلائی کے کاموں سے روکنے والے، بے فیض، رکاوٹیں ڈالنے والے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو پتا ہے جو رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. یہ بہت دھمکی کا انداز ہے. اصل میں جب بھی آتا نا کہ اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اللہ کو پتا چل چکا ہے، تو یہ دو طرح سے ہوتا ہے. اہل ایمان کے لیے اس میں بشارت ہوتی ہے اور مفسدوں کے لیے اس میں سخت تنبیہ ہوتی ہے
ایمان والوں کے لیے کیا بشارت ہوتی. آپ دیکھیے کہ جب آپ کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہو بہت محنت سے، تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے؟ کوئی دیکھے، کوئی اپریشیٹ کرے. اب ہمیں اس سے تو منع کیا گیا کہ آپ لوگوں کی اپریسیشن کے پیچھے مت جائیں. تو جب مومن کے دل میں ہوتا ہے کہ اللہ نے دیکھ لیا تو وہ خوش ہو جاتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ خود بتا دے کہ میں دیکھ رہا ہوں تو آپ خود سوچیں کہ مومن کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا. اور بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جو تم کر رہے ہو اسے دیکھتا ہے، کبھی کہتا ہے خبر رکھتا ہے، علیمن حکیمہ ہے. تو جب یہ جملہ آتا ہے تو کرنے والے کے لیے تو خوشخبری، اور جب نہ کرنے والوں کے لیے آتا ہے تو شدید قسم کی دھمکی. جیسے ماں اپنے بچے سے ناراض ہو کے کہتی میں دیکھ رہی ہوں جو تم کر رہے ہو. تو قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اللہ جانتا ہے جو رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، جو خرابیاں کر رہے ہیں، جو لوگوں کو بہکا رہے ہیں، بدظن کر رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں. والقائلین، اور کہنے والوں کو، قائل کی جمع قائلین. لإخوانہم، اپنے بھائیوں سے. مدینہ کے باشندے مراد ہے، یعنی منافقین ہی کی طرف اشارہ ہے. ہلم الینا، ہمارے پاس آ جاؤ، نبی کا ساتھ چھوڑ دو، چلو آپ واپس اپنے کفر اور شرک میں چلتے ہیں. یہ ہلما جو ہے یہ اسم فعل ہے، امر کے معنوں میں آیا ہے. واحد تثنیہ جمع سب کے لیے آتا ہے، یعنی ہلما سنگولر ہے لیکن سب لوگوں کو بلانے کے لیے بھی ایک سنگولر ہی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہلمو کہنے کی نہیں ضرورت. ویسے تو جمع کے لیے واو آتی ہے نا، تو کیا ہے ہلما. اور یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ بہت سو کو کہہ رہے ہیں ہلما الینا، آ جاؤ ہماری طرف، کم آن. ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور نہیں وہ آتے جنگ کو مگر بہت تھوڑا. یعنی خود بھی کچھ نہیں کرتے اور دوسروں کے بھی حوصلے پست کرتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں تم بھی چھوڑو اس سب کو، آؤ چلیں. یعنی ان کو، اہل ایمان کو بزدل کرتے ہیں اور اپنے جیسے منافقین کو ساتھ ملاتے ہیں. اور یہ تھوڑا کیوں آتے ہیں جنگ کو؟ تھوڑا سا بھی کیوں آ جاتے ہیں؟ آتے ہی نا. کس نے انہیں مجبور کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی تو کسی کو بھی نہیں لے کے جاتے تھے. کیوں آتے تھے؟ ایک تو دکھاوے کے لیے آتے تھے، مسلمانوں کو خوش کرنا چاہتے تھے، نام لکھوانے کو آتے تھے، انگلی کٹا کر شہیدوں میں داخل ہونا چاہتے تھے کہ تھوڑا بہت کر دیتے اوپر سے، اور پھر جب یہ مال غنیمت وغیرہ ان کو ملے گا تو اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا کیونکہ ہم آئے تھے، حاضری لگا لیں. ٹھیک ہے، تو یہ حاضری لگوانے آتے تھے. تو اس لیے کیا کہا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، صرف تھوڑی دیر کے لیے آ کے فتنہ فساد پھیلا کے اوروں کو بھی برگلا کے واپس جاتے، چلتے بنتے. أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ، تمہارے معاملے میں بہت حریص ہیں. کس بات کے؟ کہ تمہیں کوئی خیر نہ پہنچے، بہت تنگ دل ہے تمہارے معاملے میں. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، پھر جب خوف آتا ہے. کہاں سے آتا ہے خوف؟ کہاں سے آتا ہے؟ اصل میں یہ جو کیفیات ہے نا، خوشی آتی ہے، غصہ آتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ کہیں بیٹھا ہوا تھا اور آ گیا آپ کے اندر، یا خوف کہیں ہو رہا تھا تو چل کے آپ کے پاس آ گیا. یہ اصل میں زبان کا استعمال ہے، اصل میں آپ کی تھکاوٹ ذرا دور کرنی ہے اس لیے. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، پھر جب خوف کی کیفیت ہوتی ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے. رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، تم دیکھتے ہو ان کو، یعنی منافقین کو، کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی طرف لیکن سیدھے نہیں دیکھتے. تدور اعینہم، ان کی آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہیں. یعنی جب آپ کو اعلان جنگ کرتے ہیں کہ بھئی اب جنگ ہونے والی ہے، آ جاؤ، تو تم انہیں ان کی شکلوں سے پہچان سکتے ہو کہ اس خوف کے موقع پر، کام کے وقت یہ نظریں نہیں ملاتے، نظریں گھما جاتے ہیں، آنکھیں پھیر جاتے ہیں. تدور، دار یدور، دور کا مطلب ہوتا ہے گھومنا. آنکھیں ان کی چکرا رہی ہوتی ہیں، چکر کھا رہی ہوتی ہیں، گھوم رہی ہوتی ہیں. اور ان کی شکل ایسے ہوتی ہے کالذی، اس شخص کی طرح، یغشا، ڈھانپا گیا، علیہ، اس پر، من الموت، موت کی وجہ سے. جیسے مرنے والے پر نزع کا وقت ہوتا ہے اور اس کی آنکھیں ایک طرف لگ جاتی ہیں یا وہ سامنے نہیں دیکھ پاتا اور خوف زدہ ہوتا ہے، بے ہوشیاں اس پہ طاری ہوتی ہیں، سکرات موت میں وہ ہوتا ہے. ان منافقوں کا حال کام کے وقت اور مشکل وقت میں ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی کوئی مشکل وقت ان کے لیے مصیبت بن کے آتا ہے.
اس میں آپ دیکھیں کہ قرآن کی جو قوت تصویر ہے، یعنی کہ ایک منظر کشی جو ہے، کسی بھی بات کو واضح کرنے کا جو اسٹائل ہے، آپ دیکھیے بہت ہی پاورفل ہے. صرف یہ نہیں کہا کہ وہ اس وقت آپ سے نظریں نہیں ملاتے اور پھر وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں یا کام چوری کرتے ہیں. پوری تصویر کشی کر دی گئی، زبردست. یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے اگر آپ نے کبھی کسی کو مرتے ہوئے دیکھا کسی نے قریب سے، تو وہ جو قریب سے دیکھنے کی وہ جو کیفیت ہوتی ہے اس وقت، یعنی آپ کتنے لوگ سراہنے کھڑے ہوتے ہیں لیکن مرنے والا کسی کو بھی نہیں دیکھتا، اس کی نظریں کہیں اور ہی جمی ہوئی ہوتی ہیں. وہ نقشہ یہاں کھینچا گیا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن سے پتہ چل رہا ہے کہ موت کے وقت سکرات ہوتی ہیں، موت کی بے ہوشی ہوتی ہے، موت کی تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، کہ اس وقت ڈوبنے کی سی کیفیت اور وہ سکرات کی جو بے ہوشی کی کیفیت ہے. فرمایا کہ ان منافقوں کی شکلیں ایسی بدلتی ہیں اس خوف کے وقت، مشکل وقت میں، کہ ان کی آنکھیں پھر جاتی ہیں اور جیسے ان پہ کوئی موت طاری ہو گئی ہو، اور یعنی نارمل نہیں دکھائی دیتے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب خوف چلا جاتا ہے یعنی حالات نارمل ہو جاتے ہیں، سَلَقُوكُمْ، ایذا پہنچاتے ہیں آپ کو، بِأَلْسِنَةٍ، ساتھ زبانوں کے، لسان کی جمع، حداد تیز، حد سے، ہا دال دال، حدید بھی اسی سے. حدید کس کو کہتے ہیں؟ لوہا، یعنی لوہے کی تیزی. حد اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کے کنارے کو، حدود، حد، ٹھیک ہے. تو چھری کا کنارہ کون سا ہوتا ہے؟ شارپ ہوتا ہے. تو وہ جو حد ہوتا ہے نا، وہ اس کے شارپ والے حصے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی چھری کی طرح تیز زبانوں کے ساتھ، چرب زبانی کے ساتھ، لوہے جیسی تیزی کے ساتھ آ کے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں چھانٹتے ہیں تم پر، سخت باتیں کرتے ہیں تم سے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ منافق کی علامت کیا بتائی گئی ہے، کہ جو زبان کا ایسا تیز ہوتا ہے، اہل ایمان کو اس طرح دکھ دیتا ہے کہ گویا کسی نے چھری سے کاٹ دیا. کیونکہ مومن کے لیے کیسا ہوتا ہے؟ شدید سے شدید مخالفت میں بھی مومن کے لیے مہربان ہوتا ہے. یہ صفت ہے مومن کی. قرآن بیان کرتا ہے رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہوتے ہیں. صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف ہوتے تھے، ایک دوسرے سے ناراضگی بھی ہو جاتی تھی، لیکن زبان نہیں چلاتے تھے، ایسی زبان نہیں استعمال کرتے تھے جو دوسرے اہل ایمان کے لیے دکھ دینے کی چیز ہو. تو منافقین کام کے وقت نظریں پھیر جاتے کہ ہمیں کوئی کچھ نہ کہے، جب موقع ختم ہو جاتا تو بھاگے آتے آپ کے پاس اور تیز زبانوں سے آپ کو سخت باتیں سنا کے تکلیف پہنچاتے. سلقہ کا جو لفظی معنی ہوتا ہے انڈے یا سبزی کو آگ پر پانی میں جوش دینا. کبھی سبزی ابلتی ہوئی دیکھی ہوگی تو یہ سلق، اس کو سلق کہتے. وید مسلوق پڑھا کبھی؟ اگر آپ کبھی عمرے پہ گئے ہوں تو ناشتہ کرنا ہو تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کو کیسا ایگ چاہیے، تو بوائلڈ ایگ کے لیے، ٹھیک ہے، مسلوق. تو سلقہ کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے انڈے کو ابالنا. مراد ہے تیز ہاتھ چلانا یا زبان درازی کرنا. کوئی شخص جو باتیں کرتے وقت بہت ہاتھ بھی چلائے اور بہت زبان بھی چلائے اور کسی کا لحاظ نہ رکھے، بدتمیزی سے بولے، بد اخلاقی اختیار کرے، تو یہ اس کی صفت یہاں بیان ہو رہی ہے، اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. مومن کی یہ شان نہیں ہوتی. مومن بات کرنے میں محتاط ہوتا ہے. جس کے اندر خدا کا خوف نہیں ہوتا، جو اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ کسی بندے کی عزت بھی نہیں کر سکتا. تو کیا کہا گیا کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو نظریں نہیں ملاتے، جب وہ ٹل جاتا ہے تو تمہارے پاس پہنچ جاتے ہیں، طرح طرح کی تمہیں تکلیف دہ باتیں سناتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں. ایسا کیوں کرتے تھے وہ؟ تاکہ مسلمانوں کو سنب کر کے ان سے فائدہ آپ حاصل کر سکیں. جیسے عام طور پر اگر کسی سے کوئی کام نکلوانا ہو نا تو وہ کیا کرتا ہے، ایسا روب ڈالے گا باتوں میں
اتنا دبائے گا دوسرے کو کہ دوسرا ذلیل حقیر شرمندہ ہو کر غلطی نہ بھی ہو تو کہے میں ہی غلط ہوں. یہ کچھ لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے نا، جب کسی سے کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو اس کو اتنی الٹی سیدھی سنائیں گے کہ وہ اگلا کیا سمجھے گا کہ میری غلطی ہے، کوئی میرا ہی کوئی قصور ہے، اور پھر وہ چاروں نہ چار مجبور بیچارہ کچھ نہ کچھ کر ہی دے گا. اب ویسے تو جینوئنلی ان لوگوں کا کسی مال غنیمت میں کوئی حق نہیں تھا. جب کام کے وقت آپ حاضر ہی نہیں تھے، آپ نے کوئی کام کیا ہی نہیں، تو اب آپ کیا لینے آئے ہیں؟ اب ایسے لوگ جب آتے تھے تو پھر پنجابی میں کہتے اتو ماری ہو کے، آپ پتہ نہیں اس کی اردو کیا ہوگی، اتو ماری ہونا. جب کوئی بندہ بہت تیزی سے باتیں کر کے نا، اور یعنی ایسا شخص جس کا قصور اپنا ہو مگر باتوں میں اتنا چرب زبان ہو کہ اپنی غلطی بھی دوسرے پہ ڈال دے. چڑھائی کرنا، جی ہاں چور نالے چتر، کچھ اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں. جی ہاں، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اس طرح کے محاورے بھی ہوتے ہیں. چوری اوپر سے سینہ زوری، جی ہاں یہ ساری اسی قسم کی حرکتیں تھیں ان لوگوں کی، غلطی اپنی، لیکن باتوں کے تیز ہونے کی وجہ سے وہ الٹا مسلمانوں کو ایسی سناتے کہ مسلمان سمجھتے کہ شاید ہم سے کوئی قصور ہوا ہے. اب ان کو خوش کرنے کے لیے کیا کرو، کچھ دے دلا دو تاکہ ان کا منہ بند ہو. اشحتن علی الخیر، یہ کیوں کرتے تھے؟ مال غنیمت کی ہرس میں. یہ سارا ٹرک یا سارا یہ چال چلتے کہ مال حاصل کر سکیں، اب مسلمانوں سے کچھ بٹور سکیں. خیر سے مراد مال غنیمت ہے. یہاں خیر مال کو بھی کہتے نا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یعنی جو بھی مسلمانوں کو جنگ میں فائدے ہوئے انہیں حاصل کرنے کے لیے. اولئک لم یؤمنوا، ایسے لوگ ایمان نہیں لائے. ایسے لوگ بظاہر جو اپنے اسلام کو ظاہر کر بھی رہے ہیں تو ان کا اسلام قابل قبول نہیں. فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، تو ضائع کر دیا ہے اللہ نے ان کے اعمال کو. کون سے اعمال تھے ان کے جن کو ضائع کر دیا؟ وہ جو تھوڑی بہت جنگ میں شرکت کی یا کوئی قربانی کی یا کچھ دیا دلایا، سب گیا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ہے یہ بات اللہ پر بہت آسان. کون سی بات آسان ہے؟ اعمال کا ضائع کرنا. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے ان آیات سے کہ یہ آستین کے سانپ تھے جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے لیکن اندر سے سخت دھوکے باز، نقصان دینے والے، آپس میں بدزن کرنے والے، اور فائدوں اور مطلب کی خاطر خوب زبان درازی کرنے والے. یحسبون، وہ سمجھتے ہیں، کون؟ منافقین، الاحزاب، گروہوں کے بارے میں یعنی فوجوں کے بارے میں، لم یذهبوا، کہ وہ گئے نہیں ہیں، وہ جا چکے تھے لیکن ان کو یقین نہیں آ رہا تھا. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر آ جائیں لشکر، فوجیں یعنی دوبارہ پلٹ کے، یودو، وہ چاہیں گے، کون؟ منافقین، لو انہم، کاش کہ وہ، بادون فی الاعراب، بادون صحرا نشین ہوتے. بادون بادن کی جمع ہے، بادیہ کہتے ہیں صحرا کو، اس کا روٹ ہے بے دال واو، بدو بھی اسی سے، جس کو آپ بدو کہتے ہیں. بدا یبدو کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا. آپ نے وہ شعر سنا ہوگا، الصبح بدا من طلعته، تو بدا ہوتا ظاہر ہونا. بدا کا مطلب ہوتا ہے ابتدا ہونا، لیکن بدا کا مطلب ہوتا ہے سامنے آنا. صحرا کو بادیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہاں کوئی عمارتیں تو ہوتی نہیں، ہر چیز کھلی صاف ظاہر نظر آتی، زمین بھی آسمان بھی، تو اس لیے اس کو بادیہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے خوف کا حال اب بھی یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ دشمن ابھی نہیں گئے، ادھر ادھر کہیں ہیں اور وہ پھر آ جائیں گے، اور اگر وہ پھر آ جائیں تو ان کا کیا دل چاہے گا کہ ہم اب مدینہ ہی چھوڑ دیں، ہم کہیں صحراؤں میں نکل جائیں اور وہاں جا کے بسیں. انہم بادون فی الاعراب، اعراب کے بیچ میں، اعراب جمع ہے اعرابی کی. اعرابی کہتے ہیں کس کو؟ صحرا میں رہنے والے کو، بادیہ نشینوں کو. یسألون عن انبائکم، پوچھتے رہیں تمہاری خبروں کے بارے میں کہ تمہارا کیا حال ہے اور مقابلہ کیسا رہا، میں صرف نیوز سنتے رہے وہاں بیٹھ کے. ولو کانوا فیکم، اور اگر وہ ہوں تم میں، ما قاتلوا الا قلیلا، نہ وہ جنگ کریں مگر بہت تھوڑی. ہر دفعہ کیا کہا؟ الا قلیلا، یسیرا، بس تھوڑا سا، صرف نام بنانے کو.
یا آر سے بچنے کے لیے کہ اگر ہم نے یہ بھی نہ کیا تو پھر تو ہمیں کوئی مانے گا ہی نہیں بالکل. یعنی نام لکھوانے کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیں گے ورنہ عملاً یہ شریک نہیں ہونا چاہتے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہوتا یہ کہ جب بھی کہیں مسچیف ہوتا ہے نا، فساد ہوتا ہے، تو پھر عموماً مفسد جو ہے وہ اوور پاور کر دیتے ہیں اس سچویشن کو. ہر اوکیزن پہ آپ دیکھیں گے ایک سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے، میجورٹی چپ ہوتی ہے، نہ ادھر نہ ادھر. کچھ لوگ خیر کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، یعنی کسی بھی سوسائٹی کو اگر آپ دیکھیں، اور کچھ لوگ شر کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں. اب یہ جو سائلنٹ میجورٹی ہے یہ ادھر بھی دیکھ رہی ادھر بھی دیکھ رہی. اچھا، یہ جب دیکھتی ہے کہ ادھر کو پاور زیادہ ہے فساد کی تو ان کی ہمدردیاں بعض اوقات ادھر کو ہو جاتی. اس سے سوسائٹی کے اندر ایک انتشار پھیل جاتا ہے. صحابہ کرام کو ایمانی اور روحانی طور پر مزید مضبوط کرنا مقصود تھا، تو کہا کہ دیکھو، لک اپ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہارے لیے نمونہ ہے، وہ رول ماڈل ہیں. کیوں آپ رول ماڈل تھے؟ اللہ نے ایک تو آپ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، دوسرے یہ کہ آپ کی زندگی کے اگر آپ کردار آپ کا پڑھے تو انتہائی بہادر انسان تھے، کسی چیز سے ڈرتے نہیں تھے. یعنی ذاتی کردار اور آپ کی جو شخصیت تھی وہ بھی اسی طرح تھی، اور اوپر سے اللہ نے آپ کو ایک تائید عطا کی تھی اور جبریل امین کے ساتھ آپ کو تائید دی گئی، لہذا مومنوں سے کہا گیا کہ وہ بھی ان کو اپنے سامنے رکھے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، لیکن اللہ کے رسول کس کے لیے اچھا نمونہ ہے؟ اس کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتے ہوں. اور منافقین کو تو یہ تھی نہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے لیے رول ماڈل نہیں ہو سکتے، وہ اہل ایمان ہی کے لیے ہو سکتے ہیں جو اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں. وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں. یہ ایک اور اہل ایمان کی پہچان ہے. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اب یہاں مومنوں کا رد عمل دیکھیے. جب فوجیں آ گئیں تو منافقین نے تو وہ شر پھیلانا شروع کیا، لیکن اہل ایمان نے کیا کیا؟ دیکھیے ذرا مومنوں کا کردار، کیا زندہ کردار ہے. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا، وہ کہنے لگے هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ وہی چیز تو ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. امتحان ہوگا، مشکل آئے گی. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا. اللہ نے اور اس کے رسول نے کیا وعدہ کیا تھا اور کیا سچ ہوا. بہت سے مقامات پر یہ بات آتی ہے کہ آزمائش ہوگی. اتنے سخت وقت میں اہل ایمان نے کیا کہا؟ وہ اللہ کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنے لگے تھے، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور نہیں زیادہ کیا ان کو، یعنی کفار کی اس لشکر کشی نے، مصیبتوں اور بلاؤں نے، الا مگر کس چیز میں؟ ایمانا وتسلیما، ایمان میں اور اطاعت میں، اور زیادہ اضافہ ہو گیا. مشکلات نے ان کو اور زیادہ آگے بڑھا دیا. دیکھیے مشکل کے وقت دو راستے ہوتے ہیں. بعض لوگ مشکل کے وقت اور پکے ہو جاتے ہیں اور اچھے ہو جاتے ہیں اور بہتر ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ اور نیچے چلے جاتے ہیں. اب یہاں دو گروہ تھے، ایک گروہ جس کا ذکر پیچھے گزرا اور دوسرا گروہ جس کے ایمان اور تسلیم میں اور اضافہ ہو گیا اس امتحان کے بعد. من المؤمنین، مومنوں میں سے، رجال، کچھ لوگ ہیں، صدقوا، جنہوں نے سچا کر دیا، ما عاہد اللہ علیہ، جس پر انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں کچھ لوگوں کو جینوئن ریزنز کی وجہ سے جنگ میں شرکت کا موقع نہیں ملا تھا. اب کیا ہوتا تھا، ہر موقع پر اہل بدر کی فضیلت بیان ہوتی، ان کو ترجیح دی جاتی، ہر موقع پر ان کو آگے بڑھایا جاتا. تو ان لوگوں کے دل میں بہت حسرت تھی کہ ہم اس فیض سے کیوں محروم رہے. لہٰذا وہ کیا کہتے، اگر اللہ ہمیں بھی کوئی موقع دے، ہم بھی ثابت قدمی دکھائیں اور ہم بھی اسی طرح کے اللہ کی نظر میں بڑا مقام پائیں. تو اب کیا ہوا، کہتے ہیں کہ یہ حضرت عثمان بن عفان تھے، طلحہ بن عبید اللہ تھے، سعید بن زید تھے، نضر بن انس تھے،
مصعب بن عمیر تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو کسی وجہ سے جنگ بدر میں شریک نہیں ہوتے. اب کیا ہوا؟ کچھ لوگ تو وہ ہوئے جنہوں نے اپنا وعدہ سچا کر دیا. مصعب بن عمیر کب شہید ہوئے تھے؟ جنگ احد میں. نضر بن انس کب شہید ہوئے تھے؟ جنگ احد میں. انہوں نے تو اپنی بات پوری کر دی، اگلی جنگ کا موقع آیا، حصہ لیا، قربانی کر دی. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنی منت پوری کر دی، وعدہ پورا کر دیا. نحب کہتے ہیں نظر کو، موت کے لیے بھی آتا ہے، یعنی جان دے ڈالی، مشکل میں صبر سے کام لیا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے بعض جو انتظار کر رہے ہیں کہ ہم بھی کسی اور موقع پر اپنی جان دے ڈالیں گے. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے نہیں بدلا کچھ بھی بدلنا، اپنے وعدے کو ذرا بھی تبدیل نہیں کیا. جو ڈے 1 سے کمٹمنٹ کی تھی وہ پکی. تبدیلاً میں آپ دیکھیں تنوین ہے، اور تنوین کس کے لیے آتی ہے؟ نکرہ کے لیے. تو نکرہ کا مطلب ہے یعنی تھوڑا سا بھی نہیں بدلا اپنا ارادہ. کیسی تعریف اللہ نے فرمائی ان لوگوں کی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ارادے کی پختگی جو ہے، کسی بھی اچھے کام کے لیے اچھی نیت اور اچھا ارادہ اور اس ارادے پر پکا ہو جانا، یہ انسان کو اللہ کا قرب دیتا ہے اور اللہ کا محبوب بناتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے سچے کر دکھائے. ان میں سے کچھ تو اپنی نظر پوری کر چکے ہیں. نضر بن انس شہید ہو چکے، مصعب بن عمیر شہید ہو چکے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو انتظار میں ہیں، اور انہوں نے بھی اپنے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی، وہ پورا کر کے رہیں گے، وہ پکے وعدے والے ہیں. اس کے برعکس منافقین کے وعدے جھوٹے وعدے. لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ جزا دے اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی. کل پڑھا تھا نا ہم نے، تاکہ اللہ سچوں سے ان کی سچائی کا امتحان لے. تو امتحان تو ہوتا ہے نا، اور یہاں سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور عذاب دے منافقوں کو، ان شاء، اگر وہ چاہے، او یتوب علیہم، یا ان پر مہربان ہو جائے. کب؟ منافقت سمیت مہربانی نہیں ہے، کیونکہ منافقت کے ساتھ تو عذاب کی بات کی گئی ہے. جب وہ توبہ کر لے، اب بھی چانس ہے. یہ ہے اللہ کی محبت بندوں کے لیے. ٹھیک ہے، اب تک جو خرابی کی ہے، اب بھی پلٹ آؤ، واپس آؤ، چھوڑو جو کچھ کیا ہے. کیونکہ کل ہم نے پڑھا نا کہ اللہ خطا پہ نہیں پکڑتا. وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، جب دل بگڑتے ہیں پھر پکڑ ہوتی ہے. اور اگر انسان توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاملہ کرتا ہے جیسے کوئی خطا کی نہ ہو. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ ہے غفور الرحیم. کس کے لیے؟ توبہ کرنے والوں کے لیے، منافقت چھوڑنے والوں کے لیے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اور پھیر دیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا، بغیظہم، ان کے غصے کے ساتھ ہی. کس کی طرف اشارہ ہے؟ لشکروں کی طرف، کہ وہ سارے لشکر واپس لوٹے، آئے تھے غصے کے ساتھ، غیظ لے کے لوٹے. اس غصے میں اور اضافہ ہوا کیونکہ مطلب جو نہیں پورا ہوا. لم ینالوا خیرا، نہیں انہوں نے پائی کوئی خیر، کچھ نہ ملا ان کو. یہاں آ کر کتنی بڑی سازش ہوئی، کہاں کہاں سے لوگ اکٹھے ہوئے، لیکن کچھ حاصل نہ ہوا، کوئی کامیابی نہ ہوئی. اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے نا صحیح کے موقع پر، اور سکھائی بھی ہے. تو میں جب کبھی اللہ نے توفیق دی عمرے کی تو میں ہمیشہ سوچتی تھی عمرے کے اس موقع پر صحیح پر یہ کیوں دعا پڑھنے کو کہی جاتی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ، آگے ونصر عبدہ واعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ فلا شیء بعدہ. لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کیا. ونصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کی. وَأَعَزَّ جُنْدَهُ، اپنے لشکروں کو عزت دی. وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ، اور سارے احزاب کو شکست دی. وحدہ، اکیلے اسی نے، کوئی جنگ نہیں ہوئی، اسی نے سب واپس کیے ان کو. فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ. کیا حکمت ہے اس جگہ یہ دعا پڑھنے کی؟ میں ہر دفعہ ہر چکر میں ہمیشہ پڑھتی سوچتی تھی یہ دعا یہاں کیوں پڑھی جاتی ہے. صحیح اپنی نوعیت کے اعتبار سے دوڑنا ہے نا، بھاگ دوڑ کا ایک سفر ہوتا ہے. صحیح کا پتہ ہے نا، ایسے چپ بیٹھے کہ میں پتہ نہیں کس دنیا کی بات کر رہی. اچھا صحیح جو ہے اس میں آپ دیکھیے حضرت ہاجرہ کی یاد تازہ ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے،
اب وہ صحیح جو ہے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں وہ قدم اٹھ رہے ہیں، اور سارے حج کے سفر میں اور عمرے میں خاص طور پر مشکل ترین مرحلہ، طواف جلدی ہو جاتا مگر وہ آخری بھی ہوتا اور تھک بھی جاتا بندہ. اس موقع پر یہ دعا یاد کرائی کہ وہ موقع یاد کرو کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کو کس طرح مدد کی، ہاں، اور کس طرح سارے لشکروں کو واپس لوٹایا اور اس دین کو اسٹیبلش کیا. آج اس کی برکت سے تم یہاں کھڑے ہو. ہمیں بھی موقع ملا کہ ہم ان جگہوں پر قدم رکھیں کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے قدم تھے، اور جہاں جہاں اللہ نے ان کو کامیابی نصیب کی. تو کوئی بھی دعا جو ہے کسی بھی موقع کی بے معنی اور بے مقصد نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اگر بندہ تھک رہا ہو نا تو اپنے آپ یاد کرائے کہ وہ مسلمان کیسے کیسے تھکتے تھے اور ہم کیا کر کے تھکتے ہیں. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور کافی ہو گیا اللہ مومنوں کے لیے جنگ کرنے کو. قتال جنگ کرنے کو کس طرح؟ ہوا بھیج کے، ملائکہ بھیج کے. اور کفا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کفایہ. کفایہ کہتے ہیں وہ چیز جو اس طرح ضرورت پوری کر دے کہ اس کے بعد کسی کی حاجت ہی نہ رہے، پوری ضرورت مکمل کر دے. اس جنگ میں اللہ مومنوں کے لیے کافی ہو گیا، کسی اور کی ضرورت نہ رہی. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور ہے اللہ بہت قوت والا، قوی نہایت طاقتور، عزیزہ نہایت زبردست. عزیز کے تینوں معنی یاد ہوں گے آپ کو. وَأَنزَلَ الَّذِينَ، اب یہاں ان دو آیتوں میں غزوہ بنو قریظہ کا ذکر ہے. جو ہی وہ فوجیں واپس گئیں، لوگ مدینہ لوٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اتارنا چاہے، جبریل آگے اور کہنے لگے ہم نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے، اس سے پہلے کہ آپ آرام کریں ہمیں فوراً نکلنا ہے ان بدعہدی کرنے والوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جنہوں نے عین اس مشکل میں ساتھ چھوڑ دیا، اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کا ایک ایک شخص ختم ہو جاتا اگر ساری فوجیں ادھر سے حملہ آور ہوتی. تو یہاں اس کی طرف اشارہ ہے وَأَنزَلَ الَّذِينَ. اب ہوا کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوج کے ساتھ یہود کی طرف بڑھے تو وہ سارے کے سارے جا کے قلعوں میں چھپ گئے. مسلمانوں نے محاصرہ کیا، کوئی باہر ہی نہیں نکلے، لڑائی کس سے ہوگی؟ آخر کار حالات بہت تنگ ہوئے، پھر نیگوسیشن شروع ہوئی. حضرت سعد بن معاذ کو بھیجا گیا. یہود نے کہا کہ جو ہمارے لیے وہ فیصلہ کریں گے ہمارے لیے قابل قبول ہوگا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو فیصلہ کیا اس کے مطابق وہ لوگ باہر نکلے، اور پھر ان میں سے مردوں کو قتل کیا گیا اور عورتوں اور بچوں کو قید کیا گیا. اس کی طرف اشارہ ہے. اس پر بہت سے لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے جو مسلمانوں نے ان پر کیا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ دھوکہ اور غداری جس میں پورے اہل مدینہ کا خاتمہ ہو جاتا اگر اللہ کی مدد نہ آتی، تو یہ بھی تو کچھ کم نہیں تھا. لوگ ایک پہلو کو دیکھتے ہیں اور دوسرے پہلو کو بالکل ایک طرف کر دیتے ہیں کہ وجہ کیا تھی. اگر کبھی آپ سے بھی کوئی اعتراض کرے نا، یہ بہت ایشو، اس کو پولیٹیکل ایشو بنا دیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کی تاریخ کو بہت اس طرح بازوقت پیش کیا جاتا ہے کہ بہت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اور آپ کے ساتھی جو تھے بہت ظالم تھے جنہوں نے اس فتنے کا سدباب کیا. تو پوچھنا چاہیے کہ وجہ کیا تھی. تو بات یہ ہے کہ انشاءاللہ اس صورت میں آگے ازواج مطہرات کے بارے میں آئے گا. ایک وہ بہت بڑا ایشو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شادیاں کیوں کی. یہ وہ ایشوز ہیں کہ جن پر لوگ بہت زیادہ موقع پا جاتے ہیں مسلمانوں کو بہکانے کا بھی اور اسلام کے خلاف بات کرنے کا بھی. یہ ہو یا کوئی بھی وجہ ہو، کبھی بھی کوئی خلاف بات کرے تو ایک بات ہمیشہ زندگی میں یاد رہے، ہمیشہ پوچھا کریں وجہ کیا تھی. کبھی ہوتا ہے نا کوئی شخص آ کے آپ کو کسی کے خلاف بہت سی باتیں کر دیتے، تو اگر آپ ایک بات پوچھ لیں کہ وجہ کیا تھی تو وہ دوسرے کا بھی غصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر وجہ کو سامنے رکھا جائے تو وہ سب ٹھیک لگتا ہے جو بھی ہوا، لیکن اگر وجہ کو آپ چھپا دیں تو پھر بہت بڑی زیادتی لگتی. تو چیزیں اپنے کانٹیکسٹ میں ہی درست نظر آتی ہیں. آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی بھی چیز آپ نکال لیں گے تو اس کا تو معنی ہی بدل جائے گا، حال حلیہ ہی بدل جائے گا. تصویر کا ایک رخ دیکھیں گے تو پھر چیز کچھ اور نظر آئے گی، دوسرا دیکھیں گے تو کچھ اور نظر آئے گی. غزوہ بنو مستلق اس کے بعد ہوا، اگلے 6 ہجری میں پھر ہوا. یہ جو تھا یہ غزوہ بنو نذیر کہلاتا ہے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ، اور اتار لایا ان لوگوں کو،
ظاہروہم جنہوں نے باہم مدد کی تھی ان کی، کن کی؟ احزاب کی، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، یعنی بنو قریظہ کو، کہاں سے اتار لایا؟ من سیاسیہم ان کے قلعوں سے، حفاظت گاہوں سے، سیست ان کی جمع ہے، سواد یہ تھے، سواد اس کا روٹ ہے، گائے کے سینگ کو بھی کہتے ہیں، ہر وہ چیز جو پناہ کے لیے حفاظت کے لیے ہو، وقذف اور ڈال دیا، فی قلوبہم الرعب ان کے دلوں میں روب، شدید خوف، فریقاً ایک گروہ کو، تقتلون تم قتل کرتے تھے یعنی مردوں کو، وتأسرون اور قید کرتے تھے، فریقاً ایک گروہ کو یعنی عورتوں اور بچوں کو، وَأَوْرَثَكُمْ اور وارث بنا دیا تم کو، ارضہم ان کی زمین کا، ودیارہم اور ان کے گھروں کا، واموالہم اور ان کے مالوں کا، وارضن اور اس زمین کا، اشارہ ہے خیبر کی طرف، لم تطئوها نہیں تم نے روندا اس کو، نہیں قدم رکھا اس میں، وطأیتو کا مطلب ہوتا ہے روندنا، یعنی وہ زمین جس پر تمہارے قدم ابھی پڑے نہیں، اللہ اس کا بھی تم سے وعدہ کر رہا ہے، فیوچر کی بات ہو رہی ہے، وہ علاقے جو تم کل فتح کرو گے۔ دیکھیں نا، ٹیسٹ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انعام، بشارت، خوشخبری۔ اب مومن جو ٹیسٹ پاس کر گئے یہاں سے، تو ان کو کیا کہا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں قریب کا فائدہ بھی دیا اور ابھی تو تمہارے لیے اس نے آگے بہت کچھ رکھا ہوا ہے، یعنی اشارہ کر دیا کہ آئندہ بھی مزید زمینیں فتح کرو گے تم۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اور ہے اللہ ہر چیز پہ قادر، یعنی اختتام میں کیا بتا دیا کہ آج اللہ نے اس مشکل سے نکالا ہے، یہ کامیابی دی ہے، اور اس کے بعد حقیقتاً مسلمانوں کے لیے یکے بعد دیگرے کامیابی کے دروازے کھلتے گئے۔ اگرچہ آغاز جنگ بدر سے ہو چکا تھا، بیچ میں مشکلات آئیں، 9 ہجری میں بھی جنگ تبوک کی شکل میں ایک شدید آزمائش پھر آ گئی تھی منافقین کو الگ کرنے کے لیے، لیکن ساتھ ہی کامیابیاں بھی ہوئیں۔ تو یعنی کہ مقصود کیا ہے یہ کہنے کا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ کبھی بھی کسی قسم کے حالات میں اور کسی قسم کی تکلیف اور مشکل کے وقت انسان مایوس نہ ہو، ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے۔ ضرورت کس چیز کی ہے؟ اتنا واضح سبق ہے ان پوری آیات میں، اور اگر ساری آیاتوں کا سبق ایک نکالیں آپ تو وہ یہ ہے، اللہ کی مدد مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے، منافقوں کے ساتھ نہیں۔ اللہ کی مدد کے لیے سچے ایمان کی ضرورت ہے، اخلاص کی ضرورت ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ اور دوسری بات یہ کہ مدد کے لیے، اللہ کی کامیابی کے لیے صبر ضروری ہے، استقامت ضروری ہے، مشکل وقت میں دین پر جمے رہنا ضروری ہے، مشکل وقت میں اچھے طریقے سے معاملہ کرنا ضروری ہے۔ تھوڑ دلا پن اور جذباتیت اور بات بات میں آپے سے باہر ہو جانا اور شدید قسم کے ریاکشنز، یہ مومن کی شان نہیں ہوتی۔ مومن ہر موقع پر سوچ سمجھ کے معاملہ کرتا ہے، مشکل وقت میں بھی وہ اتنا ہی اچھا ہوتا ہے جتنا کسی اچھے وقت میں ہوتا ہے۔ اس کا طرز عمل حالات کے تابع نہیں ہوتا کہ اگر حالات اچھے تو ہم اچھے اور اگر حالات اچھے نہیں تو ہم اچھے نہیں، کیونکہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا ہر حال میں وہ مطمئن رہتا ہے، پر امید رہتا ہے، وعدے پورے کرتا ہے، کمٹمنٹ نبھاتا ہے، امتحان کے موقع پر ثابت قدم رہتا ہے، قربانی کے وقت جان نہیں چراتا، آگے بڑھتا ہے، بہادر ہوتا ہے، صبور ہوتا ہے۔ تو یہ اخلاق اگر مسلمانوں میں پیدا ہو جائے تو وہ کہیں بھی ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، اللہ کی مدد ساتھ ہے۔ اور اگر یہ نہیں تو پھر انسان خود اپنے لیے مشکلات کو دعوت دے کر نہ دین کا نہ دنیا کا رہتا ہے۔ تو چلیے
اور ایسے جو ہے اس کی تفصیل بھی مختصراً اسی کے آخر میں آپ کو مل جائے گی، غزوہ احزاب کے آخر میں، کیونکہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اس لیے آپ کے ہوم ورک میں یہ شامل ہے کہ آپ تجلیات نبوت سے دونوں کو پڑھ لیجیے، بلکہ اس کے آس پاس چھوٹی چھوٹی اور چیزیں بھی ہوں گی، واقعات ہوں گے، ان کو بھی اسی رو میں پڑھ لیجیے. جی السلام علیکم. میں سوچی تھی کہ یہ ایسپیکٹ جو ہے جنگ کو دیکھنے کا، یہ نظر جو ہے یہ کہیں اور بھی ہم لوگ کو بتائی نہیں جاتی. جس طرح اسکول میں اسلامیات میں جب جنگیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مشرکین آئے، مشرکین نے یہ اتنا ظلم کیا، پھر مشرکین نے سارا بلیم جو مشرکین پر ڈالا جاتا ہے، اور یہ نظر مطلب کہ دکھائی ہی نہیں جاتی کہ the purpose of the jung was not to just defeat the مشرکین بٹ کہ ایمان والوں کا ایمان بڑھے اور منافقین کی بھی اصلاح ہو. تو I found this very interesting کہ کہیں بھی ہمیں بتائی نہیں جاتی، اس لیے ہمارا جو آؤٹ لک ہے towards any difficulty our perspective is such کہ ہم صرف اور صرف enemy کو دیکھتے ہیں، مشکل جہاں سے آ رہی اس کو دیکھتے ہیں، اور اپنے امپروومنٹ پر تو ہماری نظر جاتی نہیں ہے. whether it's yesterday, today, with a person, with a country, anything. ہمیشہ ہمارا یہ ریاکشن ہوتا ہے کہ ہم صرف اور صرف ظالم کی طرف نظر رکھتے ہیں اور اسی کو بلیم کرتے رہتے ہیں، اسی کے بارے میں پروپیگنڈا کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، اور اپنے اندر دیکھتے ہی نہیں ہیں، کوتاہیاں اپنی دیکھتے ہی نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم پھر اپنی اصلاح بھی نہیں کرتے. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی ظالم کو مسلط کرتا ہے یا کوئی ٹیسٹ بھی آتا ہے تو اس کے پیچھے بھی تو ایک حکمت ہوتی ہے نا، وہ بے مقصد نہیں ہوتا. لیکن وہ کیا مقصد ہے اس کو کوئی سوچنا ہی نہیں چاہتا. اصل میں قرآن ہم سب کو آئینہ دکھاتا ہے نا، اور اچھی بات ہے کہ اگر ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی روز مانگا کریں کہ یا اللہ جہاں میں فٹ ہوتی ہوں مجھے وہ دکھا اور میری غلطی بتا اور میری اصلاح بھی کر دے، کیونکہ اصلاح کی توفیق بھی وہی دیتا ہے. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.